گانے سننے کا عذاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے اس سے سنے تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کے کانوں میں شیشہ اڑیلے گا۔ قبر میں حفاظت کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے۔ جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے ڈھکیل دیتا ہے، اور جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ بے شک انسان کو قبر میں اس کی اولاد کی نیکی کی خبر دی جاتی ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس کے لیے یہ پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ زیادہ کھا کر ڈکاریں مارنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی ڈکار ہم سے دور رکھو، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والا قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا۔ عید کے دن اپنے جانور کے پاس رہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو اور اپنے قربانی کے جانور کے پاس رہو اور اسے ذبح ہوتے دیکھو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرے گا اس کے ساتھ ہی تمہارے تمام گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت ہم اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت کے لیے مخصوص ہے یا ہم اور تمام مسلمان اس کے مستحق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ مصلی کا کونا موڑ دینا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب، نہ ہی آداب نماز میں اس کا شمار ہے، بلکہ یہ بھی اصل بات ہے۔ بعض لوگ نماز پڑھنے کے بعد مصلی کا کونا یہ سمجھ کر الٹ دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ شیطان اس پر نماز پڑھے گا، تو اس میں کسی بات کی بھی اصل نہیں ہے۔ شیطان نے اللہ کے کہنے پر تو سجدہ نہ کیا، نہ اگر تیرے مصلی بچھانے پر ہدایت پا لیتا ہے تو اچھا ہے۔ امت مسلمہ کی جان چھوٹ جائے گی اس مردود سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد پوری سورت کو نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ پڑھا تو اس دن میں اسے کوئی گناہ نہ پہنچے گا، اگرچہ شیطان کتنی ہی کوشش کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعہ کی نماز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم پر بارش برسنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اور کندھے کا کپڑا کھول دیا حتیٰ کہ بارش آپ پر آنے لگی۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ وہ نئی نئی سیدھی اپنے رب عز و جل کی طرف سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بیٹیوں کی وجہ سے پہنچنے والی تکالیف کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بیٹیوں کی پرورش و تربیت کی وجہ سے معمولی سی بھی تکلیف اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ چھپکلی مارنے پر 100 نیکیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چھپکلی کو پہلے ضرب میں مارا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور دوسری ضرب میں مارنے سے اس سے کم، اور تیسری ضرب میں مارنے سے اس سے بھی کم۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمام اعمال اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہیں سوائے ان اعمال کے جن میں اخلاص ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو
کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔